السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده سبحانه تعالی ونصلي وسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين والواصلين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ خواجہ خواجگاں، فخر کون و مقام، حامی بے کساں، پیشوائے اتقیاء، اشرف الاولیاء، قطب المشائخ بحر بر، حبیب اللہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری سمل اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 811واں عرش مبارک، اور اس سرزمین پہ الحمدللہ لگاتار 77واں عرس مبارک۔ ہم عاشقان خواجہ غریب نواز، اور میں یہ مانتا ہوں کہ جس طور طریقے سے الحمدللہ اس بزم شریف میں مکمل حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے عالم ارواح سے لے کر، پیدائش سے لے کر آپ کے بچپن، آپ کی جوانی، آپ کے طالب علم کا دور، آپ کی بیعت کا ذکر، مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی 20 سال کی سفر، عرب و عجم میں نور ایمان کا سرکار غریب نواز کی ذات بابرکت سے روشن ہونا، اور آپ کے وصال تک کے حالات، آپ کے ملفوظات، آپ کے ارشادات، اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ہم گناہگاروں پر فضل عظیم ہوا، ہم خطا کاروں پر یہ اللہ کی نعمت عظیم ہوئی کہ انہیں ہمیں یہ شرف عطا کیا، ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہمارے مرشدان عظام کعبہ اور قبلہ حضرت خواجہ میاں محمد شاہ چشتی، حضرت خواجہ خیر الدین شاہ چشتی رضی اللہ عنہ کی بشارت کے مطابق یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا فرمان ہے یا آپ کی بشارت ہے کہ قیامت تک اس سرزمین پر یہ مجلس ہے اور یہ عرس منایا جائے گا۔ اور یہی نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس و نفس اس مجلس میں، اس محفل میں تشریف لاتے ہیں، اور بے شمار عاشقوں نے غریب نواز کو چشم جاہری سے اس مجلس میں دیکھا ہے۔ یہ ہم ناقصوں پر غریب نواز کا بڑا روحانی کرم اور فیضان ہے، لیکن یہ چشتیوں کی محفل ہے، عاشقوں کی محفل ہے، جانشاروں کی محفل ہے، تو اس کا ثبوت بھی ہمیں اپنی عاشقی سے دینا چاہیے۔ لہذا میرے ساتھ آپ پڑھیں گے: حق معین، حق معین، حق معین، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق نظام، حق نظام، حق نظام، حق معین،
قرآن پاک میں جس سورہ فجر کی آیت کریمہ کا ارشاد ہوا ہے، وہ آخری آیت جس کو میں نے حمد و صلات کے بعد تلاوت کی، ترجمہ تفسیر سے پہلے آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ سبز گنبد خضرا اور سنہری جانیوں کا تصور کرتے ہوئے اپنی عاشقی کا ثبوت دیتے ہوئے حیات النبی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، معلم الناسوت والملکوت، مقرب الجبروت واللاہوت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی فی تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فجر کی یہ آیت کریمہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات رب العالمین اس کا دعوت نامہ ہے۔ آپ کو اس مجلس میں آنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے دعوت ملی ہوگی۔ کبھی کوئی شادی کی مجلس کی دعوت ہوتی ہے، کبھی کوئی حاکم کوئی شہنشاہ کی مجلس ہوتی ہے، اس میں سے دعوت ملتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ دعوت نامہ آیا ہے، بلاوا آیا ہے۔ یہ دعوت نامہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، سوچو وہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ ہم تو ایک چھوٹی سی دنیا میں ہیں، یہ کہکشاں میں ایک چھوٹی سی دنیا میں ہے، یہ کائنات کی انتہا، یہ عالم ناسوت ہی اتنا بلند و بالا ہے، یونیورس، کہ جس کا تصور ہم اپنے اس ذہن سے نہیں کر سکتے۔ تو ناسوت کے اوپر ملکوت کی منزل کیا ہوگی، آسمانی ساتوں آسمان کی کا معاملہ کیا ہوگا، سدرۃ المنتہا کی کیفیت کیا ہوگی، عرش اعظم کا نور کیسا ہوگا، وہاں کا شرور کیسا ہوگا، کرسی کا منظر کیسا ہوگا، اور اس کے بلند و بالا عرش کے اوپر جو ہزاروں آسمان ہے روحانی، جس کے بارے میں عارف حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ آسمان ہاست در ولایت جان، کار فرمائے آسمان جہان۔ صرف یہ 7 آسمانوں کو تصور میں نہ رکھنا، یہ ملکوتی آسمان ہے، ملکوت کے اوپر جبروت کی منزل ہے، عرش کے اوپر ایسے ہزاروں روحانی آسمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہزاروں روحانی آسمان پیدا کیے ہیں جبروت کی منزل میں، جو یہ ملکوتی 7 آسمان سے کہیں بلند و بالا اور وسیع ہے، وسعت والے، اور اس کے اوپر لاہوت کی منزل سے، ہاہوت کی منزل سے رب کائنات اپنے پیارے محبوب بندوں کو، مقبولان خدا کو، برگزیدہ بندوں کو، کامل اولیاء کرام کو دعوت بھیج رہا ہے۔ یہ تو عرس کی دعوت ہے، وہ اللہ کی دعوت ہے، اللہ رب العزت کی دعوت۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے مزارات سے کیا ملتا ہے، ان کے آستانوں سے کیا ملتا ہے، ان کی مجلسوں سے کیا ملتا ہے، ان کے پاس کیا ہے کہ جو ہم ان کے پاس جائیں، اور ہم کہتے ہیں ان کے پاس کیا نہیں ہے، اور یہ ہم قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں کہ میرے خواجہ کے پاس کیا نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیا نہیں عطا کیا، کیا کیا عطا کیا، میں آپ کو قرآن کی آیتوں سے بتا رہا ہوں، قرآن کی آیتوں سے بتا رہا ہوں میرے خواجہ کو کیا کیا اختیار عطا کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت حضور رؤوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے مقام کی تو بات ہی کیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو جو کمالات عطا کیے ہیں، جو صفتیں
क्योंकि ये आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कसम है इत्मीनान वाली जान, ए नफ्स मुतमइन कसम है मुझे। अल्लाह ताला पहले तो उस नफ्स मुतमइन की कसम खा रहा है, कितनी बुलंदो बाला चीज है। जैसे सूरह वत्तीन में 4 चीजों की कसम खाई अल्लाह ने, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीन वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीन वहाज़ल बलदिल अमीन। तूरे सीना की कसम खाई, तीन की कसम खाई, जैतून की कसम खाई, बलदिल अमीन की कसम खाई, और 4 मुबारक चीजों की कसम खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक इंसान को मैंने बेहतरीन मखलूक़ात बनाया। तो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु हसनुत तक़वीम है, बेहतरीन मखलूक़ात है, कि जो जिनकी पैदाइश कहां हुई? आलम अरवाह में। क्योंकि मैं नहीं कहता, महबूब सुबहानी गौसे आजम जीलानी सैयदुल औलिया अलैहि रहमतु व रिज़वान अपनी मशहूर और मारूफ किताब सिरुल असरार में ये फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से, नूर जमाल से, अपनी जात के नूर से लाहूत में हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, नूर मुस्तफा को पैदा किया, और नूर मुस्तफा से कयामत तक पैदा होने वाले औलियाए किराम मोमिनीन को पैदा किया, उनकी अरवाह को पैदा किया। लाहूत की मंजिल पर उन मुबारक रूहों को अल्लाह ने पैदा किया। तो मेरे ख्वाजा कहां से आए थे? लाहूत से आए थे। लाहूत से तो हम सब भी आए हैं, लाहूत से आए सब कोई वहीं से आए हैं। इमाम, मैं नहीं कहता, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात में दुरुल आसानी में फरमाते हैं कि तमाम का वतन असली मंजिल लाहूत है, और इसकी गवाही कुरान दे रहा है। कुरान कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये पैगाम की बात है। पैगाम तब तक तुम नहीं समझोगे कि पैगाम आया कहां से। दावतनामा जो अल्लाह का, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कसम है इत्मीनान वाली जान, इरजई इला रब्बिका, अपने रब की तरफ लौटा, अपने परवरदिगार की तरफ आ जा, राज़ियतन मर्ज़िया, कि मैं तुझसे राजी हो गया, तू भी मुझसे राजी हो जा। फदखुली फी इबादी, और मेरे इबादत गुजार मकबूल बंदों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये पैगाम तो खुदा की तरफ से आया, लेकिन कहां से आया? वो तो एड्रेस तो बताना जरूरी है। वो एड्रेस मंजिल लाहूत है, जो जबरूत के ऊपर है, जहां सिर्फ अल्लाह ताला के हिजाबात और अस्मा व सिफात का नूर है, और अस्मा व सिफात के नूर खत्म होने के बाद ज़ात इलाही आती। जिस मंजिल पर सबे मेराज हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फ़क़ान क़ाब क़ौसैन अव अदना, सूरह नजम, उस मंजिल की बात है। अब वहां पर जो रूहें पैदा हुई, महबूब सुबहानी फरमाते हैं सिरुल असरार में, गौसे आजम जिलानी का ये कौल है, लिखते हैं आप अपनी कलम मुबारक से, कि लाहूत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी रूह को बेहतरीन एक नूरानी लाहूती लिबास पहनाया, एक रूह का लिबास पहनाया, और फिर उसे डाल दिया। क्योंकि कुरान ने कहा, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, सुम्मा रददनाहु, लाहूत पे तो अहसनुत तक़वीम, बेहतरीन मखलूक़ात, बेहतरीन मकाम पर, सबसे आला तरीन मकाम पर, लाहूत की चौथी मंजिल पे मबूस तो किया, लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, उसको हर कमतर से कमतर दर्जे पे फिर डाला। तो लाहूत से जबरूत पे डाला। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं, शेखुल हदीस साहब की, जबरूत से मलकूत पे डाला। गौसे आजम जिलानी फरमाते हैं कि जब जबरूत की मंजिल पर वो रूह आई, तो अल्लाह ताला ने और एक रूह का जामा पहनाया,
روح جبروتی کا لباس پہنایا میرے خواجہ کو. اب تصور کرو, کیونکہ خواجہ کا عرس ہے, یہ تو مقبولان خدا محبوبان خدا کا ذکر ہے, لیکن خواجہ سے بڑا حبیب امت کے اولیاء میں, خواجہ ان مقدس ہستیوں میں سے, چند اولیاء کرام میں سے کہ جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. محبوب سبحانی ہے, محبوب الہی ہے. اور حبیب اللہ کا لقب امت کے اولیاء میں صرف 2 ہی ولیوں کو ملا. 2 ہی ولیوں کو مکمل حبیب اللہ کا لقب اللہ نے عطا کیا, اور صرف عطا نہیں کیا, ان کی پیشانی مبارک پر اللہ تعالیٰ نے سبز نور سے لکھ دیا, ھذا حبیب اللہ ما تفی حب اللہ. یہ اللہ کے حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں اللہ سے واصل ہوئے. خود علماء دیوبند لیے لکھتے ہیں کہ غریب نواز کا وصال ہوا تو 1 لاکھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نور سے لکھا ہوا ہے ھذا حبیب اللہ ما تفی حب اللہ. لکھتے کیا ہے, کرتے کیا ہے, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, لیکن لکھا تو ہے, لکھنا تو پڑا ہے. میرے خواجہ کا تصور کرو کہ جب روح مصطفیٰ سے میرے خواجہ کی روح مبعوث ہوئی لاہوت میں, اس وقت کا تصور, روز ازل کا. ابھی کائنات نہیں بنی ہے, ابھی زمین یا کوئی کائنات آسمان نہیں بنے, یہ تو عالم ارواح ہے. اب آپ کو ایک ترتیب میں بتا دوں, عرش کے نیچے جو بھی ہے, عرش کے نیچے جو بھی ہے وہ ملکوتی عالم ہے, وہ عالم اجساد ہے, اور عالم ارواح صرف عرش کے اوپر کی منزل کو کہتے ہیں. عالم ارواح جسے کہتے ہیں روحانی دنیا. الستو بربکم قالوا بلا شہیدنا, قرآن پاک میں کہا نا, اللہ نے کہا الستو بربکم, میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. تمام روحیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں وہ تمام روحیں وہاں موجود تھی. میری یہ بات کو اور ایک ثبوت مل گیا کہ ہر ایک کی روح وہاں تھی, ہر ایک کی روح عالم ارواح میں وہاں تھی, چاہے وہ مومن ہو, چاہے ایمان والا ہو یا ایمان بغیر کا, چاہے جنتی ہو چاہے جہنمی ہو. جنتی اور جہنمی کو جدا کرنے کے لیے تو دنیا میں بھیجا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. کیا جنتی اور جہنمی ایک جیسے ہو سکتے ہیں, برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جنتی اور جہنمیوں میں فرق کے لیے تو دنیا میں بھیجا. تو عالم ارواح جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے. جنت بھی عالم ارواح سے نہیں ہے, کیونکہ جنت جو ہے وہ عرش سے نیچے ہے. قرآن عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی, آیت کریمہ ثبوت. عند سدرۃ المنتہی, جہاں جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے, جہاں اس نے شب معراج, کیونکہ یہ معراج کا بھی مہینہ ہے, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر رکھ دیا, کہا یا حضور میں ایک ذرہ برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, ورنہ حجاب عظمت کے جلال سے میرے پر جل جائیں گے. تو سدرۃ المنتہی کے پاس کیا ہے؟ جنت المأوی ہے. ہماری چھت کیا ہے؟ آسمان ہے, اور جنت کی چھت ہے عرش اعظم, اور عرش کی چھت کیا ہے؟ عالم جبروت. عرش کی چھت کیا ہے؟ عالم جبروت, یہ روحانی آسمان. تو میرے خواجہ لاہوت میں جب روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے خواجہ کی روح پیدا ہوئی, مبعوث ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک لاہوتی جامہ پہنایا, لاہوتی جامہ پہنایا. پھر ثم رددناہ اسفل سافلین, ہر ایک کو نیچے تو آنا تھا. جب مصطفیٰ خود آئے تو پھر ان کے بعد والوں کو بھی تو آنا تھا دنیا میں, کیونکہ جنتی اور جہنمی کی پہچان ہونی تھی, فرق ہونا تھا. کون پلٹ کر واپس جاتا ہے وہاں؟ بھیج تو دیا ناسوت پر, اب اس ناسوت سے وہاں کون پہنچتا ہے؟ اس امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ہم تمام کو. اس میں سے کچھ جنت تک پہنچ سکتے ہیں, عالم ملکوت تک پہنچ سکتے ہیں, کچھ جبروت تک پہنچ سکتے ہیں, اور کچھ خواجہ کے جیسی مقدس روحیں ہوتی ہے کہ جو منزل لاہوت پر پہنچ جاتی ہے.
تو غوث اعظم لکھتے ہیں جبروت پر ایک اور نورانی روحانی لباس پہنایا، جبروت سے پھر ایک درجہ نیچے اور کیا، ملکوت پر آسمانی دنیا پر اس روح کو نیچے اتارا، روح ملکوتی کا جامہ پہنایا، اور پھر جب جسم کو ظاہر کرنا تھا، ماں کے سکم سے نکالنا تھا، تو عالم ناسوت میں ڈال دیا ایک جان دے کر۔ یہی تو بات ہے کہ ہر انسان کے پاس 4 روحیں ہوتی ہے، کتنی؟ ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی روح ہوتی ہے، ناسوتی، ملکوتی، جبروتی اور لاہوتی۔ چاروں مقام مختلف ہیں، لیکن کچھ مقدس روحیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی پسند فرما لیا تھا، عالم ارواح میں سے ہی ان کی چوائس ہو چکی تھی، انہیں سلیکٹ کر لیا تھا، اور ان کا مقام دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی روحانی دنیا میں بلند و بالا تھا۔ اس میں سے میرے خواجہ غریب نواز ہے۔ ایسی مقدس روحیں جب دنیا میں آئی تو خواجہ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنی حسینی سادات، در یتیم، اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یتیم کر دیا، شنجر میں وہ فتنے کا زمانہ، تاتاریوں کے حملے، اور ایسے فساد کے اندر جب لوگ گناہوں کی طرف، فسق و فجور کی طرف جا رہے تھے، تو ضرورت پڑی ایک ایسی مبارک نور والی ہستی کی کہ جو لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لا سکے۔ جن دلوں میں کفر شرک کے اندھیرے تھے وہاں نور کی سما جگمگا سکے، اور اس لیے میرے خواجہ کو دنیا میں بھیجا، اور عالم ارواح سے ہی ان مقدس روحوں کو بلند و بالا مقام اللہ نے عطا کیے تھے۔ تو ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے سکم میں ہے، اور حق کی آواز آ رہی ہے، ذکر اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ ان کی والدہ کہتے ہیں میں ڈر جاتی تھی جب میرے سکم میں سے، پیٹ میں سے ذکر اللہ کی آواز آتی ہے، پہلے تو یہ سوچتی تھی کہ کہاں سے آ رہی ہے، اور جب ماں کو کوئی خیال آتا تھا، والدہ کو خیال آتا تھا کہ کچھ کھانا ہے، انار کھانے کا دل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا خضر علیہ السلام کو بھیج دیا، جنتی انار لے کر بھیج دیا۔ یعنی اللہ نے وہ بلند و بالا مقام عطا کیا کہ ان کی والدہ کو اگر کوئی خیال آئے، کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی پوری کی جائے۔ والدہ کو کوئی زہر دینے آیا تو خواجہ نے پیٹ میں سے اشارہ کر دیا اور وہ زہر ڈھول گیا۔ اور جب 5-6 سال کے خواجہ ہوئے تو کہا اے میری ماں تجھے پتا ہے وہ انار لے کر کون آیا تھا؟ والدہ نے کہا میں تو نہیں جانتی بیٹا، بولے وہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے۔ جو لوگ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں یا یہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی، 40 سال کے بعد خبریں آئی، جو لوگ شک اور شبہ پیدا کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب خواجہ کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث اعظم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث اعظم ہے، اہل حدیث، دیوبندی جماعت اور اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی دارالعلوم انڈیا، پاکستان اور بنگال سے ہیں، تمام کی حدیث کی سند ولی اللہ محدث اعظم دہلوی سے ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ولی اللہ محدث اعظم دہلوی کو تو تم مانتے ہو، اللہ کا ولی بھی مانتے ہو، محدث اعظم بھی مانتے ہو، بڑا عالم بھی مانتے ہو، اگر خواجہ کی بات پر تمہیں شک اور شبہ ہے تو اے دارالعلوم والو، ولی اللہ محدث اعظم دہلوی کی بات کو تم کیا کہو گے؟ کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جب اپنی ماں کے سکم میں تھا اور میری ماں جو دوا لیتی تھی ان دواؤں کا سواد بھی مجھے یاد ہے۔ جب ولی اللہ محدث اعظم دہلوی کا یہ مقام ہے
تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہوگا؟ جس ولی اللہ محدث اعظم دہلوی اور ان کے والد حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بڑے ولی کامل ہوئے ہیں، اور ان کے داداؤں میں سے عبدالحق محدث اعظم دہلوی، انہوں نے خواجہ کی تعریف باپ باندھے. تو لوگوں سوچو، ان کی باتوں میں مت آنا. جو ایسے علماء جو خشک ہو، علم تصوف سے خالی ہو، علم باطن سے خالی ہو، ان کی باتوں میں نہ آنا. میں نہیں کہتا اے دارالعلوم والو تمہاری سند جس سے ہے، اے اہل سنت کے علماء، اے تبلیغی جماعت کے علماء، اے اہل حدیث کے علماء، ولی اللہ محدث اعظم دہلوی کا قول ہے ثبوت کے ساتھ معیار السلوک کے اندر. آپ کہتے ہیں خشک مولوی کی صحبت سے ایسے دور بھاگو جیسے خونخوار درندوں سے بھاگتے ہو. ایسے عالم جو علم باطن سے جن کے سینے خالی ہو، معرفت سے خالی ہو، اولیاء کرام کے حقائق کو جو سمجھ نہ سکے، تصوف کو جو سمجھ نہ سکے، ایسے اولیاء سے دارالعلوم چلانے کی حدیث کی سند جس سے ملی ہے، وہ امام کہہ رہا ہے، وہ امام کہہ رہا ہے. کسی کی طاقت ہے اس پر اعتراض کرنے کی؟ چیلنج دیتا ہوں، اعتراض کر کے دکھاؤ. پوری تمام کو میری چیلنج ہے، اعتراض اور رد کر کے دکھاؤ ولی اللہ محدث اعظم دہلوی کے اس قول کا. میرے پاس تو ایسے قول کی پوری فہرست موجود ہے، صبح ہو جائے اتنی میرے پاس لسٹ موجود ہے. لیکن تم کو صرف سیمپل ایسے میں دے رہا ہوں کہ جس کو تم بھی مانتے ہو، تاکہ تمہیں کوئی شک شبہ نہ ہو. شیخ محی الدین ابن عربی، ان کا بھی یہی قول ہے. بلکہ انہوں نے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی جو دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے تمام کے، کہا اے بھائی میری تو تمہیں یہی صلاح ہے کہ تم کسی خاصان خدا کی صحبت اختیار کرو. فخر الدین رازی کو خط لکھا ہے کہ صحبت اختیار کرو تاکہ تمہارے دل کے دروازے کھل جائیں. جو علم اب تک تم پڑھ رہے ہو، اتنے بڑے امام کو کہتے ہیں جو علم ابھی اب تک تمہارے پاس ہے، میں نہیں کہتا یہ میں نے نہیں لکھا، 400 سال پہلے مصر کے ناظم اعلیٰ، مصر کے ناظم اعلیٰ دارالعلوم کے امام عبد الوہاب الشیرانی لکھتے ہیں اپنی عربی میں لکھی کتاب لواقی الانوار فی طبقات الاخیار میں تو بہت اس میں سے چھوٹا ڈوز دے رہا ہوں تم کو. انہوں نے تو 1,000 کی ٹیبلٹ دی ہے، میں صرف تم کو 25-50 کی ٹیبلٹ دے رہا ہوں. بہت چھوٹا سا سیمپل دے رہا ہوں میں تم کو. بڑے سیمپل کیا ہوگے، تم ہضم بھی نہیں کر پاؤ گے. لیکن میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، تاکہ اولیاء اللہ اور ان کے راستوں پر، راہ تصوف پر، بزرگان دین کی مشرب پر جو اعتراض کا زہر تمہارے دلوں میں ہے وہ نکل جائے اور تم حقیقت میں عقیدت مند ہو جاؤ. کیونکہ میں نہیں کہتا 1000 سال کا مجدد شیخ احمد سرہندی نقشبندی اپنے مکتوبات شریف میں در الاسانی میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ پر اعتراض کرنا، اولیاء اللہ پر اعتراض کرنا سانپ کا ایسا زہر ہے جو ہمیشہ کی ہلاکت اور تباہی میں ڈال دیتا ہے. اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو ان قول سے بھی ڈرو کہ جن باتوں پر تم اعتراض اٹھاتے ہو وہ کس سے منسوب ہے، وہ سوچو. وہ کیسے برگزیدہ بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، ان کو اللہ نے کتنے بڑے کمال عطا فرمائے ہیں. اور یہ شریعت کے اماموں کی قول ہے، یہ شریعت کے اماموں کی قول ہے. شیخ ابن عربی امام فخر الدین رازی کو کہتے ہیں میرے بھائی جو علم ابھی تک تم تک پہنچا ہے یہ صرف روایتی ہے، یہ نقل شدہ ہے، قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب کسی خاصان خدا کی صحبت اختیار کرو گے
اور پھر جب تمہارے دل کے دروازے کھل جائیں گے پھر جو علم آئے گا علم لدنی تمہارے پاس وہ حقیقی علم ہوگا, وہ روشن اور شہودی ہوگا, جہاں کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تمام ایسے اماموں کے قول ہے کہ میری چیلنج ہے دنیا میں کوئی بھی اس کو اعتراض کر کے دکھائے. یہ ایسی ہستیاں ہیں, یہ ایسی مبارک ہستیاں ہیں جس پہ کوئی دارالعلوم والا اعتراض نہیں اٹھا سکتا, کسی مسلک والا. اور اگر اٹھانا ہے تو اس پر بھی چیلنج ہے ہماری, اس پر بھی ہماری چیلنج ہے. شیخ ابن عربی آگے لکھتے ہیں میرا تو دل یہ چاہتا تھا, کیا کہتے ہیں, میرا تو یہ دل چاہتا تھا میرے بھائی کہ کچھ خلوت میں شغل و اشغال اور ذکر کے طریقے لکھ کر تم کو بھیج دوں تاکہ تمہارے دل کے دروازے کھلے. لیکن وہ دنیا دار علماء جن کا پیسہ لڑانا جھگڑنا ہے اور لڑانا جھگڑوانا ہے اور اعتراض اور فتنے کھڑے کرنا ہے, ان کی مخالفت نے مجھے لکھنے سے روک لیا. کتنی بڑی بات ہے, ان کی مخالفت نے وہ چیزیں مجھے لکھنے سے روک دی. اور آخر ہوا کیا, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ شیخ نظم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ کی خانقاہ میں گئے. کہا امام صاحب کیوں آئے ہو؟ کہا کہ حضور بیعت ہونا ہے. اچھا, بولے علم شریعت کتنے سال میں حاصل کیا؟ وہ بھی ضروری ہے کیونکہ شریعت کے بنا عرفان حاصل نہیں ہوتا. علم ظاہری بھی ضروری ہے, علم باطنی بھی ضروری ہے. غوث اعظم لکھتے ہیں مرج البحرین التقیان بینہما برزخ لا یبغیان, علم کے دو سمندر ہیں, شریعت کا علم اور طریقت کا علم. سورہ رحمان کی آیت یہ دونوں علم کے سمندر کا بیان کرتی ہے. مرج البحرین, اور دونوں کی اپنی حد ہے, دونوں کا اپنا مقام ہے. وہ فخر الدین رازی کو کہا شیخ نجم الدین کبرا نے, تو کہا حضور 7 سال لگے مجھے عالم کی سند لینے میں. کہا تو پھر یہاں بھی آپ کو علم طریقت حاصل کرنے کے لیے بھی 7 سال لگ سکتے ہیں؟ بولے حضور 7 سال تو نہیں رہ سکتا, 1 سال 6 مہینے 40 دن, آخر چند دن رہ کر چلے گئے. اور پھر وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جب شیطان مردود آیا ان کی موت کے وقت, تو کہا کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے, اے امام بتاؤ. دلیل پیش کی, رد کر دی. شیطان بھی بڑا عالم ہے, 300 دلیلیں دی, 300 دلیلیں توڑ دی. آخر اب پسینہ ہو گیا, پریشان ہو گئے. ادھر کلمہ پڑھانے والے کہتے ہیں پڑھو امام لا الہ الا اللہ, ادھر ابلیس کہتا میں نے تمہاری دلیل کو توڑ دیا, کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے. تو ابلیس کو کہتے ہیں نہیں, میں نہیں مانتا کہ اللہ ایک نہیں ہے. یا کلمہ پڑھانے والے سوچ رہے کہ کلمہ پڑھنے سے اتنا بڑا امام انکار کر رہا ہے. آخر 300 جواب پورے ہو گئے, اب کوئی جواب امام کے پاس نہیں رہا. تو شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کوس دور وضو بنا رہے ہیں, وضو بنا رہے ہیں اور وضو کی پانی کی چھالک اڑا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں اے امام فخر الدین رازی, اس شیطان مردود سے کہو کہ میں بنا دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں, لا حول ولا قوت پڑھو. اتنا کہنا ہی تھا, وہ پانی ہزاروں کوس دور امام فخر الدین رازی کے سینے پہ جا کر گرا اور حضور کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ گئی اور فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑے. شیطان مردود دفع ہو گیا. کلمے کے ساتھ اب جانے لگے تو اللہ سے کہا اے رب مجھے تھوڑی دیر کا ہوش دے دے, اگر ایسے ہی چلا گیا تو یہ جتنے بھی شاگرد اور طلبہ سوچیں گے کہ بنا کلمے کے امام چلا گیا. اللہ نے ہوش عطا کیا اور پورا واقعہ پیش کیا کہ شیخ نجم الدین کبرا کی آواز میرے کان میں آئی اور یہ پانی میرے سینے پہ آ کے گرا
اور حضرت کے صدقے میں اب ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں. اسی لیے ہم پیروں کا دامن پکڑتے ہیں, اس لیے ہم اولیاء کرام کا آستانہ پکڑتے ہیں. ان کے وسیلے کی ضرورت ہے, ان کی صحبت کی ضرورت ہے, ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے. یہ دیوبندی تبلیغی وہابی یہ لوگ بدعقیدہ یہ سوال کرتے ہیں کہ شیطان مردود ہی جا سکتا ہے. ان کو تو اعتراض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے. استغفر اللہ. قبر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا آنا, اس کا بھی انکار. جبکہ بخاری شریف کی حدیث ما کنت تقول بحاجہ رجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ پوچھا جائے گا اس مرد محمد کے بارے میں دنیا میں تم کیا فرمایا کرتے تھے. ہمیں تین سوال کہتے ہیں. بے شک تین سوال بھی برحق ہے, وہ روایت بھی, لیکن بخاری اور مسلم میں تو ایک ہی سوال ہے محمد عربی کا. اس محمد کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے تھے. پتہ چلا اگر محمد کو پہچان لیا, محمد کے سوال پہ کامیاب ہو گئے تو سارے سوالات پہ کامیاب ہو گئے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہے. ارے یہ پڑھتے ہیں صراط مستقیم صراط مستقیم, اور صراط مستقیم کتاب بھی لکھ ڈالی اسماعیل دہلوی صاحب نے. لیکن ان سے پوچھو, میری چیلنج ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. میری چیلنج ہے کہ تم بتا دو. تم جتنے بھی مولویوں کو جانتے ہو, جو بھی تمہارے پاس آئے, ان سے یہ سوال کرنا, چھوٹا سا سوال, کہ مولانا صاحب صراط مستقیم بتا دو کسے کہتے ہیں. پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ میں ابھی آپ کو تم کو دو بڑی دلیل دے رہا ہوں, بڑی دلیل. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور مفتی الصحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام کے مفتی. صحابہ کرام میں جن کی شان ایسی ہے جیسے مفتیوں کی شان ہوتی ہے اس دور میں, ایسے صحابہ میں. اور ان سے روایت کرتے ہیں دو بڑے تابعین, امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں بڑے تابعین ہیں, اور دین کا بڑا حصہ جو ہم تک پہنچا ہے ان دونوں تابعین کے وسیلے سے پہنچا ہے, ان کے ذریعے سے پہنچایا ہے. امام حسن بصری روایت کرتے ہیں مولا علی سے, کیونکہ حسن بصری کی زیادہ نسبت مولا علی سے. حضرت ابو العالیہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ ان دونوں کو پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے. انہوں نے جواب دیا صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے. صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے. نماز میں پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, لیکن تم نے سوچا صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم تو محمد مصطفیٰ ہے. اسی لیے دوسرے سپارے میں آیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلسطین کی مسجد اقصی کی طرف نماز ہو رہی ہے, 2 رکعت پوری ہو گئی. مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے. میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں, نماز چل رہی ہے, لیکن دل میں ایک آرزو ہے کہ میری ولادت کے وقت کعبۃ اللہ جھک گیا تھا. کعبۃ اللہ جھک گیا تھا سجدے میں. آپ کے دادا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ سجدے میں گرا ہوا ہے, تو جو میرے سامنے جھکے, جو میرا احترام کرے, تو وہ بارگاہ رسالت سے کھالی جا سکتا ہے. تو حضور کی یہ آرزو تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ. جو یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی کو کوئی اختیار نہیں ہے, جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے, حضور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. تم اپنے گھر کے مالک, بیوی بچوں کے مالک, سب کے مالک, کھیتوں کے مالک, گاڑی کے مالک,
اور جس کے نور سے اللہ نے کل کائنات بنائی. مشکات شریف کی حدیث قدسی ہے, خلقت محمد من نوری وجہی, محمد کو میں نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا. جس کو ذات کے نور سے پیدا کیا. فرشتوں کو تو اسماء و صفات کے نور سے پیدا کیا. اسماء و صفات کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتی ہے. عطر کی بوتل ہے, عطر کی بوتل یہاں رکھی ہے, بہت پیارا عطر ہے, تو دور دور تک خوشبو جائے گی. خوشبو صفت ہے. ذات کہاں ہے؟ بوتل کے اندر جو لکوڈ ہے. سورج کروڑوں میل دور ہے, اس کی ذات تو وہاں ہے, اس کی روشنی اور گرمی, اس کی صفت یہاں تک ملتی ہے. اب اس کی روشنی سے جو بن جائے وہ نور والے ہو جائے. فرشتے سبحان اللہ کہو. جو اللہ کے نور کی روشنی سے جس کی تخلیق ہو جائے وہ فرشتے نور والے ہو جائے, تو خود سورج میں سے اس کی ذات کے نور سے جسے بنایا اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اور تم شک شبہ کرتے ہو کہ کوئی اختیار نہیں. قرآن کہتا ہے اختیار. قبلتن ترداہا, میرے مصطفیٰ نے کبھی نہیں کہا تھا, کبھی دعا نہیں کی تھی, کوئی حدیث میں نہیں آیا, کوئی روایت میں نہیں آیا کہ اللہ کعبہ کو قبلہ بنا دے. صرف دل میں یہ آرزو تھی, یہ چاہت تھی, یہ طلب تھی کہ کعبہ قبلہ ہونا چاہیے. تو قرآن میں 2 رکعت نماز مسجد اقصی کی طرف اور اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. قد نرى تقلب وجهك في السماء, اے محبوب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آسمان کی طرف بار بار تک رہے ہو. اس آرزو کے ساتھ اے رب کعبہ کو قبلہ بنا دے. کیا آرزو ہے, کیا چاہت ہے؟ کعبہ کو قبلہ بنا دے. کعبہ کعبہ کرنے والوں, کعبہ کو جس نے قبلہ بنایا, کعبہ کو جس نے قبلہ بنایا اس کی شان دیکھو. اور وہ بھی چاہت ہے, یہاں زبان سے بولے نہیں ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, تو اے محبوب اب اپنے چہرے کو پھیر لو اپنے پسندیدہ قبلہ کی طرف. یہ نہیں کہا کہ مسجد اقصی کی طرف, مسجد اقصی کی طرف سے کعبۃ اللہ کی طرف, یہ نہیں کہا مسجد حرام کی طرف, یہ نہیں کہا جو مکہ میں موجود ہے اس کی طرف, نہیں کہا, بلکہ تیری پسند کے قبلہ کی طرف. نماز ہم پڑھے قبلہ کی طرف, کعبہ کی طرف, اور یہ پسند ہے میرے مصطفیٰ کی. اس کا قبلہ بننا اعزاز ہے میرے مصطفیٰ کی چاہت کا. اب سنو, چاہت کا رتبہ بڑا ہے یا جو چاہے اس کا رتبہ بڑا ہے؟ مصطفیٰ کے چاہنے سے تو قبلے بدل جاتے ہیں. تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ کے چاہنے سے نہیں ہوتا کچھ. ایسے لوگوں سے بچو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہے, ماں کے سکم سے ولی ہے, اور ان کی پیشانے پہ حبیب اللہ, اللہ نے لکھ دیا وصال کے وقت 2 ولی ایسے ہوئے. میری بات جہاں سے ختم ہوئی تھی وہاں سے واپس لوٹتا ہوں, مجھے بھی رجوع کرنا ہے بات کی طرف. ایک حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبدالعزیز محدث اعظم دہلوی 13ویں صدی کے مجدد اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں سورہ علم نصر کی تفسیر کرنے کے بعد لکھتے ہیں, حضور کی امت میں بھی چند اولیاء کرام کو حضور کی شان محبوبی کا ایک حصہ عطا ہوا. اور مثال دی سید الاولیاء محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی اور سلطان الاولیاء نظام الدین محبوب الہی. تو 4 ولی ایسے ہوئے ہمیں پتا چلتا ہے, اس میں سے 2, ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی ہوا.
اور وہ دو میں سے دو جو حبیب اللہ ہوئے ان کی پیشانی پہ اللہ نے سبز نور سے لکھ دیا ھذا حبیب اللہ ما تفی حب اللہ، یہ اللہ کے حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں اللہ سے واصل ہوئے۔ دوستو لاکھوں اولیاء کرام ہوئے لیکن جن کی پیشانی پہ اللہ نے سب سے بڑا رتبہ حبیب کا ہے، جن کی پیشانی پہ اللہ نے حبیب اللہ لکھ دیا ہوگا، ان کی شان، ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ سوچو وہ میرے خواجہ کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اسی لیے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ انوار العارفین میں لکھتے ہیں کہ جب میں اجمیر شریف گیا، بہت سے آستانوں پہ گیا، میں کشف سے دیکھا، لیکن جب میں اجمیر شریف پہ گیا، میں نے جب خواجہ کی قبر کی طرف دیکھا تو وہ نور برس رہا تھا اور آپ کے چہرے مبارک سے وہ نور نکل رہا تھا کہ میری آنکھیں غریب نواز کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ میرے خواجہ کا مقام ہے، وہ میرے خواجہ کا مقام۔ آج ہمیں دین ملا، سب کچھ ملا ان کی وجہ سے۔ قرآن تو کیا کہتا ہے؟ اے سنیو، کیا احسان کا بدلہ ایسے چکایا جاتا ہے؟ سورہ رحمان میں اللہ کا فرمان ہے حل جزاء احسان الا احسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو آج کل لوگوں نے یہ رواج بنا لیا کہ کوئی اچھا کام تمہارا کرے تو اسے تھینک یو کہتے ہیں، جزاک اللہ خیر کہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن قرآن نے تو طریقہ کیا بتایا؟ نہیں، صرف تھینک یو سے کام، صرف جزاک اللہ سے کام۔ جو احسان کرے اس کا بدلہ احسان سے چکاؤ، جو بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو نیکی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو، تب تم صحیح ایمان والے ہو، تب تم مکمل ایمان والے ہو۔ تو کوئی دولت دے دے تو جزاک اللہ، کوئی رتبہ دے دے جزاک اللہ، گاڑی دے دے جزاک اللہ، تکلیف میں مدد کر دے جزاک اللہ، ان ساری چیزوں میں جزاک اللہ، احسان کا شکریہ۔ اور جس کے صدقے میں آج ہمیں ایمان ملا، اس کا احسان کتنا بڑا، کتنا بڑا احسان خواجہ کا کہ نور ایمان نہ ملتا اگر خواجہ یہاں آئے نہ ہوتے۔ کتنا بڑا احسان۔ اور ایمان کی سما جگمگانا، اس کی فضیلت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ یمن جا رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہے حضرت معاذ صحابی رسول جلیل القدر، حضور کی وہ آخری ملاقات تھی آپ سے، تو آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، میں گمان کرتا ہوں کہ تمہاری اور میری یہ آخری ملاقات ہے، اب دوبارہ جب تم مدینہ منورہ آؤ گے تو میری قبر پہ آؤ گے۔ جہاں تک آپ چل سکتے تھے گھوڑے کے ساتھ چل دیے، چل رہے ہیں، معاذ گھوڑے پہ سوار اور اللہ کے رسول چل رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ نصیحت کتنی قیمتی ہوگی سوچو۔ کہا اے معاذ، تمہارے یمن جانے سے اگر ایک ایمان والا ہو گیا، ایک، کتنا؟ ایک کے دل میں ایمان کی سما روشن ہو گئی تو یہ سمجھنا کہ دنیا اور آخرت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمہیں مل گئی۔ اب میرے خواجہ کو کتنی نعمتیں ملی ہوگی، ملٹیپلیکیشن کرو، تمہارا کیلکولیٹر خراب ہو جائے گا۔ میرے خواجہ کو کتنی، 40 کروڑ تو ابھی ہے، اور کتنے پیدا ہو کے چلے گئے، اور قیامت تک کتنے آئیں گے۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ پھر ہم ان کے شکریہ کے لیے، ان کے احسان کے لیے ایک چھوٹی سی مجلس سجا لے، کچھ نظر و نیاز کر لے، کچھ عقیدت کے پھول چڑھا دے، کچھ فاتحہ خوانی کر دے، تو کیا کوئی احسان ہے؟ یہ تو گمراہ کرنے کی بات ہے کہ یہ نیاز یہ ہے وہ ہے، گمراہ کرنے کی بات ہے۔ حدیث قدسی ہے
میں جو بھی آپ کو بتانے جانا رہا ہوں وہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ موطا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سند کو، حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام مالک، اور وہ حدیث آپ سب عاشقان خواجہ پر فٹ ہو جاتی ہے، اسی لیے تمہارے لیے بھی اس میں بہت بڑی بصارت ہے، کیونکہ ان کا ہی ذکر کیا کروں، تمہارا پھر ذکر نہ ہو تو تمہیں لگے گا کہ تو اوپر والوں کی بات ہوئی، ہمارا تو کوئی تذکرہ ہوا ہی نہیں۔ ہمارا کیا؟ آج ہر ایک کو ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی میرا کیا اس میں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت امام مالک فرماتے ہیں، دو حدیثیں ایسی ہیں، ایک ترمذی شریف کی معاذ بن جبل سے روایت ہے، اس میں بھی ایسی ہے لیکن تھوڑے الفاظ مختلف ہے، وہ بھی حدیث قدسی۔ اور یعنی یہ جو میں سبجیکٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو ٹاپک پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے دو حدیث قدسی صحیح ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، حدیث قدسی گنتی کی ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کا فرمان ہے، بنا جبرائیل علیہ السلام کے درمیان گری کے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، رسول اللہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایسا کہ جو بندے میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کیا کہا؟ جو بندے آپس میں میرے لیے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا میرے لیے واجب ہو گیا، ان سے محبت کرنا میرے لیے واجب ہو گیا، جو ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، خواجہ سے محبت کیا کوئی رشتہ داری کی بنیاد پر ہے؟ اس مجلس میں تم خواجہ کی مجلس میں آئے ہو، یہ مجلس غریب نواز کی مجلس ہے، تمہارا اور میرا کوئی رشتہ ہے؟ خواجہ کی مجلس میں کیوں آئے ہو؟ خدا تک پہنچنے کے لیے آئے ہو، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، جہنم سے نجات کے لیے آئے ہیں، جنت کے داخلے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے تو آئے ہیں۔ کوئی مال و دولت کا رشتہ ہے، کوئی دنیاوی حکومت کا رشتہ ہے، کوئی ماموں بھانجو کا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ واسطے، اب واسطے اللہ کے لیے جو بھی ایک دوسرے سے محبت کرے گا، پیر بھائیوں کے لیے بھی اس میں بصارت ہے، پیر بھائیوں کے لیے بھی اس میں بصارت ہے، جو محبت کرے گا اللہ فرماتا ہے ان سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا۔ کتنی بڑی بات، ہم پر فرض یا واجب تو ہم پر ہوا کرتا ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ تم پر فرض، یہ تم پر واجب، یہ تم پر لازم۔ وہ اللہ رب العالمین خود پر واجب کر دیا کہ مجھ پر یہ واجب ہے، اب واجب ہو گیا، یعنی ضروری ہو گیا میرے لیے اس سے محبت کرنا۔ کس سے؟ جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی پتہ چلا اجمیر شریف کی زیارت جس نے کی، اللہ کے لیے واجب ہو گیا کہ اللہ اس سے محبت کرے۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو، کتنا بڑا کرم ہے ہم گناہگاروں پر، یہ سب کرم ہی ہے اللہ کا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں بھائی، یہ وہ نقطہ نواز ہے، اس کا کرم ہے، صرف ہمیں سمجھنے کی ضرور ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرور ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ عام سے محبت کرنا اتنا بڑا کمال، قطرے سے محبت کرنا، قطرے سے تم نے محبت کی اللہ کے لیے، تب بھی اللہ پر واجب کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو خواجہ کے سمندر سے جس نے محبت کر لی، قطرے سے محبت کر لی یار،
قطرے سے، تب یہ فضیلت۔ تو خواجہ جو نور کا سمندر ہے میرا خواجہ، نور کا سمندر، کیسا نور کا سمندر کہ میرے خواجہ کے پیر خواجہ عثمان ہیروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کہتے ہیں میرا ایک پیر بھائی قبر میں دفن کر دیا، عذاب کے فرشتے آ گئے، سوال کے جواب نہیں دے سکا، میرے پیر خواجہ عثمان قبر میں آ گئے، کہا اے فرشتوں عذاب ہٹا لو، خبردار جو تم نے عذاب کی شروعات بھی نہیں تھی، خبردار تم نے عذاب کیا، اگر تم نے ایسا کیا تو عشق الہی کی آتش سے میں جہنم کو شرد کر دوں گا۔ کیا کہا؟ عشق الہی کی آتش سے میں جہنم کو سرد کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں فتوے بہت جلدی لگتے ہیں، اتنے ایک حدیث میں جیب میں ساتھ میں رکھتا ہوں، صحیح حدیث، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن عام مومن جس کے دل پاس صرف نور کا قطرہ ہے، وہ نور کے قطرے والا، ایمان کے نور والا مومن جب جہنم سے قریب سے گزرے گا، جہنم چلا اٹھے گی، پکار اٹھے گی، اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور کے شعلے مجھے بجھا رہے، تیرے نور کے شعلے مجھے بجھا رہے ہیں۔ ایک عام مومن کے نور کا یہ عالم ہے، تو خواجہ عثمان ہیروانی کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ نور کتنا تھا اس کے لیے بھی ثبوت پیش کرتا ہوں، اس کے لیے بھی ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ برکتہ آخری سفر اجمیر شریف سے دہلی گئے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار چشتی سے کہا اے قطب یہ میری آخری سفر ہے، آخری سفر، کوئی ہے جسے نعمت دینا باقی رہ گئی ہو؟ جتنی بار سنے عاشقوں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کوئی ہے کہ باقی رہ گیا ہو؟ اس سے میرے خواجہ کی بھی شان پتہ چلتی ہے، خواجہ عثمان کی بھی شان پتہ چلتی ہے، بابا فرید کی بھی شان پتہ چلتی ہے، خواجہ قطب کی بھی شان پتہ چلتی ہے۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید۔ کہاں حضور ایک پرندہ ہے جو تڑپ رہا ہے کئی مدت سے، اسے نعمت نہیں دی، بولے چلو میں بھی آتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، کیسی عبادت، کیسی ریاضت، زہد الانبیاء، اور دریائے ہستی میں آپ کا مقام، وقت نہیں ہے۔ حضرت جنون مشری، حضرت باعزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی کے ساتھ ہے بابا فرید کا، وہ سارے اولیاء متقدمین، دوسری تیسری صدی کے اولیاء کاملین، جب لفظ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی کا استعمال ہونا بھی شروع نہیں ہوا تھا، تب کے کامل اولیاء جن سے سلسلوں کے سجرے دریا بہے نور کے، وہ جڑیں، اور ان جڑوں کے ساتھ میں نہیں کہتا، اوراد غوثی میں شاہ وجی الدین علوی گجراتی مفسر قرآن کے پیرو مرشد غوث گوالیری کہتے ہیں کہ ان تین بزرگوں کے ساتھ جو چوتھے تھے بابا فرید الدین گنج شکر، یہ 7ویں صدی کا چشتیہ سلسلے کا چراغ بیٹھا ہے دوسری صدی والوں کے ساتھ۔ یہ سلسلے کو کتنا اللہ نے اعجاز عطا فرمایا، الحمدللہ۔ شب معراج کا کھرکا اس سلسلے میں آیا جنتیوں کا۔ ہمیں کوئی سلسلے کو کمتر، کسی کو بڑھتر یہ باتیں نہیں کرنی ہے، لیکن خصوصی طور پہ جب کسی ایک سلسلے پر فائرنگ ہوتی ہو تو پھر ہمیں ڈیفنس کے لیے آنا پڑتا ہے، پھر ہمیں ڈیفنس کے لیے آؤ تو صحیح تم ہمارے سامنے، کوئی بھی آئے، سلاسل کے فضائل میں گفتگو کر لے ہمارے ساتھ، کوئی مفتی آئے، کوئی بڑے سے بڑا آئے، فہرستیں ہمارے پاس موجود ہے۔
7वीं सदी का ये चराग, वहां महबूब सुबहानी, वहां महबूब इलाही। और इमाम जाफर सादिक ने भी ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में मजलिस मोहम्मदी में 2 रूहें आई। एक थे महबूब सुबहानी और एक थे मखदूम अली अहमद शाबिर कलियरी चिश्ती। यानी अलग मुख्तलिफ मकामात का जो खास औलिया अल्लाह की किताबों में हमें पता चलता है, तज़किरात में, तसव्वुफ की किताबों में मुकद्दम मुकामात का पता चलता है, तो जहां अल्लाह ताला ने खास महबूबा ने खुदा को, औलिया किराम को उस मंजिल पर फाइज किया है, तो वहां कोई हो या ना हो, चिश्ती तो जरूर होता है। क्या कुदरत है मेरे रब की, और चिश्तियों से क्या प्यार है। इसलिए फरमाते सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग, मैंने तैयबा में खुद पढ़ा है कि दिगर सलासिल में तुम्हें 1, 2, 3 बड़े वली कामिल मिलेंगे, लेकिन तुम चिश्तियों को उठा के देखो, क्योंकि इनके अंदर, इन औलिया में इश्क इलाही खुद खुद कर भरा था। इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिरमिजी शरीफ की सही हदीस मरवी है। शेखुल हदीस साहब यहां बैठे हैं। देहाती लोग आए जिनके अमल के ठिकाने नहीं थे, अरब के देहाती लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलुल्लाह हमारे तो अमल के किसी चीज का ठिकाना नहीं है, हमारा अंजाम कार क्या होगा। फिक्र होती है ना कि यहां तो है उनकी मजलिस में, वहां भी हो, वहां भी उनके साथ हो, कब्र में भी उनके साथ, हसर में भी उनके साथ, बहिश्त में भी उनके साथ। क्या यह आरजू है कि नहीं है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह हमारे अमाल, देहाती लोग बेचारे, अमल किया नहीं किया, कैसा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, अल-मर'ु म'a मन अहब्बा, वो उसी के साथ होगा जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा। बेखौफ हो जाओ, तुम्हारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है तो तुम मेरे साथ होगे बहिश्त में। तुम्हारे दिल में महबूब सुबहानी की मोहब्बत है, मोइनुद्दीन चिश्ती की मोहब्बत है, महबूब इलाही की मोहब्बत है, दुनिया में भी उनके साथ, आखिरत में भी उनके साथ। और मेरा ख्वाजा तो कितना प्यारा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा तो कितना प्यारा ख्वाजा कि जिसको अल्लाह बुला रहा है, इरजई इला रब्बी का, रब की तरफ आ जा, लौट जा, लौटा। लाहौद पे पहुंच गए, हाहुद पे पहुंच गए, और मैदान मैशर में भी उन्हें तो हसर के मैदान में जाने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है फिर से फतवा लगाओगे, क्योंकि तुम्हें पढ़ाया ही ऐसा गया है, चुप हो गए तुम। पाछू कई बात मुझे नवीज कह रही, हसर के मैदान में भी जाने की जरूरत नहीं पड़े, पुलसिरात में भी जाने की जरूरत नहीं पड़े। अब आओ तो बધી नवी नवी आइटमो लावे छे, है ना। कुरान पेश कर रहा हूं, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफदा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा ला यमलिकून अश-शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफदा, यौम क़यामत के रोज मुत्तकीन परहेजगार अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह फरमाता है उनको मैं यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफदा, रहमान की तरफ अल्लाह फरमाता है यौम क़यामत के रोज रहमान की बारगाह में मुत्तकीन को सवार करके लिया जाए, सवार करके ले जाएंगे। मेरे पास यह मिनहाजुल आबिदीन इमाम ग़ज़ाली की किताब मौजूद है, वक्त बहुत चला जाएगा, किताबें पढ़ने पढ़ाने का दिन 6 दिन गए, अब मुंह से सुन लो। मिनहाजुल आबिदीन इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं, हदीस नकल करते हैं, वो भी तफसीर नहीं करते, हदीस बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें क्या कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सुन्नी जन्नतियों को बदअकीदा गुमराह करते हैं कि अल्लाह वाला ये भी बेचारा परेशान में पसीना में डूबेला से, भी घबराई गेला से, एमना कपड़ा ना ठिकाना नहीं है से, माज़अल्लाह कुछ तो ऐसे कहते हैं कि लिबास भी नहीं होंगे, तो तब वो अस्तगफिरुल्लाह बोले बिना लिबास के होंगे। ऐसी जहालतें, फिर ऐसे अकीदे
तब कुरान जो है वो राह हिदायत है, नूर है, याद रखो। और हमारा अहले सुन्नत वल जमात, चिश्तियों का, कादरियों का, नक्शबंदियों का, सोहरवदियों का जो ईमान है वो कुरान और हदीस की मजबूत बुनियाद पर है। कोई हमारा ख्याल या कोई भी हमारा अकीदा उस नूर से हटकर, इमाम गिजाली कहते हैं, हदीस नकल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम शॉर्ट में कह देता हूं, बहुत बड़ी हदीस है। जब सूर फूका जाएगा, इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, फिर से दुनिया मैदान महशर फिर से बर्पा होगा। जरा खुल के पुकारे सूर मज्जुबाने उल्फत को, जरा खुल के पुकार ए शूर मज्जुबाने उल्फत को, कहीं बैठे न रह जाए दीवाने बयाबा में। तुम उन 17,000 फरिश्ते जो नूर के बहजतुल असरार में गौसे आजम की तस्करा की सबसे मोतबर किताब में लिखा है कि अर्श और कुर्सी के दरमियान 17,000 नूर के फरिश्ते जिनके चेहरे 14वीं के चांद जैसे हैं, और अल्लाह ने उनको हुजूर उन्स यानी अर्श और कुर्सी में भी हुजूर उन्स यानी मकाम मोहब्बत में रखा है। वो फरिश्ते कौन है? सूफी फरिश्ते हैं, और सिमा सुनते हैं, और कहा रोजे अजल से वो वज़्न में है, कयामत तक वज़्न में रहेंगे। उनके मुर्शिद इसराफील अलैहिस्सलाम है। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? जरा खुल के पुकार, ऐसा ही कहा जाएगा ना, क्योंकि रोजे अजल से जो वज़दानी कैफियत में हो कयामत तक, वो होश में कैसे आएंगे? तो जरा खुल के पुकारे शूर मज़्ज़ुबान उल्फत को। पता है चला कि जो समझकर शऊर के साथ इबादत करते हैं, कोई कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई सिजदे में है। अभी एक नुक्ता अभी मेरे जहन से गुजरा, उनको अल्लाह ने सातों आसमान के नीचे रखा, हामिलाने अर्श तस्बीह पढ़ते हुए अल्लाह की होश में है, सबूर में है, अगर क्योंकि वो हाउस गवा बैठे तो अर्श। उनको भी अर्श के नीचे रखा, लेकिन जो मदहोश है उन्हें कहां रखा? जो वज़्न में है, रक्स में है, इश्क में झूम रहे हैं, इनकी लैंग्वेज में कहूं तो नाच रहे हैं। नाचने वाले फरिश्तों को अल्लाह ने कहां रखा? चैलेंज देता हूं इस बात में भी कि कलाम करो इस पर, एतराज करके देखो, बहजतुल असरार पर उंगली उठाकर देखो। अर्श और कुर्सी के दरमियान, और वो भी मकाम मोहब्बत में। एक चांद कितना रोशनी देता है? तो वो 70,000 नूरानी चांद कितनी रोशनी देते होंगे। और अल्लाह की बारगाह में वो जब इश्क में झूमते होंगे सीमा सुनकर, तो वो उनकी कैफियत और वो मंजर कैसा होगा, जरा तसव्वुर करो आशिको। मेरे ख्वाजा झूमे हैं, तो मेरे ख्वाजा का झूमना कोई ऐसा वैसा, क्योंकि मेरे ख्वाजा को पता है, अल्लाह को पता है कि जो सुव्वुर के साथ करने वाले तो उसके नीचे है, ये तो मदहोश है जो उसके ऊपर है। जो मदहोश है वो उसके ऊपर है। जो इश्क मोहब्बत में झूम रहे हैं, रश कर रहे हैं, तो क्या बात थी हमारी? यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ्दा। ऐसे अल्लाह वाले की कब्र पर अल्लाह कुरान की तफसीर में है, हदीस में है, इस आयत से साबित है कि अल्लाह सब्ज परों वाली बुराक की सवारी पे जगह हर ऐसे वली कामिल की आस्ताने पे, कब्र पे, यानी कयामत का मैदान महशर का मंजर बरपा होगा, तो ऐसी एक से सब्ज परों वाली सवारी बगदाद शरीफ में गौसे आजम के आस्ताने पे होगी, एक अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पे होगी, एक महबूब पाक के आस्ताने में होगी, एक पाक पट्टन बाबा फरीद के आस्ताने पे होगी, एक शिहाबुद्दीन सोहरवर्द के आस्ताने पे होगी। इन हमारे महबूबान खुदा औलिया अल्लाह जो है वो उस बुराक की सवारी पर बैठेंगे, और वहां एक सब्ज लिबास और अमामा शरीफ भी होगा, वो पहना के उनको ले जाया जाएगा। और जब वो वहां से उड़ेंगे तो कहां जाएंगे? हसर बाईपास, मीजान बाईपास, पुलसिरात बाईपास, सीधे जन्नत के दरवाजे पर जाके खड़े रहेंगे। हदीस में है
تو فرشتے کہیں گے تمہارا وزن ہو گیا, تمہارا میزان پہ ہو گیا, پلسرات پہ سے گزر گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بولے تم کون ہوتے ہو ہمیں سوال کرنے والے؟ ہم نے تو اپنی زندگی ہمارے رب کی رضا میں, اس کی محبت میں بسر کی. اس نے یہ سواری بھیجی اور اس کے حکم سے ہم یہاں آئے ہیں. اللہ کی طرف سے آواز ہوگی اے فرشتوں دروازے کھول دو, آج ان کے لیے کوئی میدان محشر نہیں ہے, آج ان کے لیے کوئی پلسرات نہیں ہے, یہ سیدھے جنت میں. تو کیا میرے خواجہ نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن ہم جیسے گناہگاروں کے لیے خواجہ حشر میں آئیں گے. کیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے؟ ان کے امت کے عاشقوں کا یہ کمال ہے, وہ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ بھی ہماری شفاعت کے لیے گناہگاروں کے لیے آئیں گے, میرے خواجہ بھی گناہگاروں کی شفاعت کے لیے آئیں گے. اور یہ میرے خواجہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں مجھے وعدہ کیا ہے, بارگاہ رسالت میں مقبول سنابی شریف میں تاریخ اجمیر میں لکھا ہوا ہے, اللہ نے مجھے کعبۃ اللہ میں وعدہ کیا ہے, اے معین الدین قیامت تک تیرے سلسلے میں جتنے بھی مرید ہوں گے میں نے سب کو جنت میں داخل کیا. تو معین الدین بہشت میں تب تک قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ اس کے سلسلے میں ہوئے داخل قیامت تک کے مریدین کو جنت میں داخل نہ کر دے. میرے خواجہ کی شفقت تو دیکھو, خود تو جائے گے بھی نہیں جب تک گناہگار ہم جیسے چلے نہ جائے. ان کا احسان ہم کیسے ادا کریں, شروع کہاں سے کرے, ختم کہاں کرے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خواجہ غریب نواز کی الفت اور محبت عطا فرمائے, ان کا نقش قدم عطا فرمائے. اور بابا فرید الدین گنج شکر کا یہ قول ہے, 3 چیز اے چشتیوں بسا لو, علم, عمل اور عشق. یہ 3 کی کمی ہے ہم میں. علم حاصل کرو صحیح عقیدے کا, بزرگوں کی کتابوں کا. اگر یہ پڑھا ہوتا تو لوگ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرتے. علم حاصل کرو, عمل کرو, شریعت پر چلو, طریقت پر چلو, فرائض پر چلو, سنتوں پر چلو, اور عشق. 3 عین جس کے دل میں آ گئی وہ کامیاب ہے. ایک علم, ایک عمل اور ایک عشق, تینوں سے ہم نے تے توفیق نہیں ہے. اے رب کریم تو خواجہ غریب نواز کے صدقے میں یہ تینوں چیزیں ہمیں عطا کر دے اور ہمیں قابل بنا دے. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.